دعوت دین کے لیے انبیاء اٹھے، ان کا مقابلہ کرنے والی دنیا میں کوئی طاقت باقی نہ رہی۔ نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مٹھی بھر جماعت، اور دنیا ساری کی ساری دشمن کافر، لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے بڑے بڑے طوفان وَيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ سفینہ نوح جس میں نوح علیہ السلام اور چند مسلمان تھے، چھوٹی موٹی کشتی کیسی بڑی بڑی موجوں سے ٹکراتے ہوئے چل رہی ہے، پوری کائنات طوفان نوح کا شکار ہے۔ اگر کوئی بچا ہے تو نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے دعات، بس ان کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ کیسے بچا لیا، کیسے ہلاک کر دیا سارے لوگوں کو؟ اللہ کی طرف سے غیبی مدد کی ضرورت ہے اس دور میں۔ یہ اسی وقت آتی ہے جب کہ دعوت دین کا کام انجام دے۔ اس کے بعد قوم عاد آئی، انہوں نے دعویٰ کیا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ کس قدر طاقتور قوم تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، دین کی دعوت ہوئی، رب العالمین نے ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور قوم عاد جیسے تگڑے انسانوں کو، اونچے انسانوں کو، طاقتور انسانوں کو کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھوکھلے تنوں کی طرح تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے کیا بعید ہے؟ ظالموں کو ہلاک کرنا اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قوم سمود آئی، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ قوم سمود آئی جو پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے تھے، اتنے طاقتور تھے، لیکن ایمان نہ لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت تو قبول نہیں کیے، رب العالمین نے صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور قوم سمود کو اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کر دیے۔ بہت سارا پلان بنائے تھے، سارے پلانوں کو اللہ فیل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس زمانے کے مسلمان بنی اسرائیل ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہی تھی۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ القصص میں، بے شک فرعون بڑی سرکشی کیا، فرعون نے دو پارٹی بنا دیا، ایک قبطیوں کی جماعت، ایک بنی اسرائیل کی، اور یہ قبطی بنی اسرائیل پر اس طرح ظلم کرتے تھے، ان کے معصوم ننھے منھے بچوں کو ان کی ماؤں کی گوشت سے چھین کر ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیتے، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیتے، ان کے مردوں کو غلام بناتے یا قتل ہی کر دیتے۔ اس طرح بری حالت تھی بنی اسرائیل کی۔ لیکن سبحان اللہ، جب موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں توحید کی دعوت دینے لگے اور کھلے طور پر اسلام اور توحید کی بات لوگوں کو بتانے لگے، رب العالمین نے اسی دریائے نیل میں جس پر فرعون کو ناز تھا، فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی ساری دولت اور سلطنت حوالے کر دیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاکہین۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک وورثناها بنی اسرائیل، کتنے بڑے باغیچے، کتنے بڑے بڑے محلات، کتنی بڑی بڑی پراپرٹی، کیسے ان کی زندگیاں اللہ سب کو تہس نہس کر دیے، برباد کر دیے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اس کا وارث بنا دیا۔ کہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے حکومت چھین لے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ لیکن مسلمانوں کو ابھی سمجھ نہیں آئی ہے کہ آج مسلمان جس بری حالت سے گزر رہے ہیں، اس سے بچنے کا علاج آخر کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے انبیاء کے واقعات میں اسی لیے پیش کیا تاکہ ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں کہ آج مسلمانوں کے لیے بچنے کا صرف اور صرف واحد راستہ ہے، واحد راستہ، وہ ہے دعوت دین، تبلیغ اسلام،
اس کے علاوہ کچھ نہیں، یاد رکھو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت ہے یہ، کھلے طور پر میں بتا رہا ہوں۔ بتاؤ ہمارے پاس کہاں عمارت ہے، بتاؤ ہمارے پاس کہاں حکومت ہے، بتاؤ ہمارے پاس کہاں طاقت ہے، بتاؤ ہمارے پاس کہاں اتحاد و اجتماعیت ہے، بتاؤ ہمارے پاس کون سی پراپرٹی ہے، کون سے بڑے بڑے سربراہ لوگ ہیں؟ کوئی نہیں، اور جو کچھ گنے چنے ہیں وہ بھی انہی کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں، کچھ نہیں مسلمانوں کے پاس۔